نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہجرت سے قبل ہونے والی اس میٹنگ اور پروپیگنڈے کا ذکر کیا جو کفار قریش نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب یاد کرو جب کفار نے آپ کے ساتھ مکر کیا، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ وہ آپ کو ثابت رکھیں، آپ کو بند کر لیں، او یقتلوکا یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوکا یا آپ کو وہاں سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ اللہ سے مکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ تدبیر ارشاد فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اس میں معزز سامعین کرام ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جب میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ کفار قریش نے ایک میٹنگ رکھی جس کو دار الندوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک کمیٹی گھر تھا جس میں تمام کے تمام قریش کے رؤساء، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امراء سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ سارے مشورہ کرنے لگے تو شیطان ابلیس جو ہے وہ شیخ نجدی کی صورت میں بن کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجدی ہوں اور نجد سے آیا ہوں، میں بھی تمہارے مشورے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں تم سے بہتر تمہیں کوئی رہنمائی دے سکوں۔ تو انہوں نے اسے بھی شیخ نجد کو یعنی شیطان کو اس صحبت میں بٹھا لیا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے جب بات کرنا چاہی تو کہا کہ سب سے پہلے ایک فرد کھڑا ہوا جس کو ابو البختری کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مخصوص کمرے میں بند کر دیا جائے اور پھر کبھی کبھار اس کمرے سے ایک کھڑکی کھول دی جائے، ہلکی سی سوراخ رکھ دیا جائے جس میں سے کبھی کبھار ان کو کھانا دے دیا جائے، پانی پینے کو دے دیا جائے، اور وہ اسی طرح وہاں پر رہ کر نعوذ باللہ من ذالک شہید ہو جائیں گے۔ تو شیطان ابلیس جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ تیرا مشورہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ تو ان کے اصحاب کو نہیں جانتا، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے آقا کو تم نے یہاں قید کر رکھا ہے تو پھر وہ باز نہیں آئیں گے، وہ تم سے چھڑا کر انہیں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے اپنا مشورہ دینا چاہا شیخ نجدی کے سامنے اور ابو جہل کے سامنے۔ اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹ پر سوار کیا جائے، یہاں مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ان کو باہر نکال دیا جائے۔ شیطان ابلیس نے کہا کہ تمہارا یہ مشورہ جو ہے یہ ناقص ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے مشورہ۔ تو اہل مجمع نے کہا کہ شیخ نجدی کی بات ٹھیک ہے، یہ مشورہ درست نہیں ہے کہ جس ہستی نے یہاں آ کر تمہارے ہوش و حواس اڑا دیے ہیں
تمہارے امراء اور رؤساء کو حیران کر دیا ہے۔ وہ اتنا شیریں کلام بولتے ہیں کہ لوگ ان کے کلام کو سننے کے لیے گھنٹوں تک کھڑے ہو کر ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ تو اگر تم یہاں سے انہیں نکال دو گے تو وہ کسی اور جگہ میں جا کر اپنا لشکر تیار کریں گے اور کچھ دنوں کے بعد تمہارے اوپر چڑھائی کر کے تمہیں ختم کر دیں گے، لہٰذا یہ تمہارا مشورہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دار الندوہ کی اس میٹنگ میں ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اس انداز سے کہ تمام جو قریش کے قبائل ہیں ان سے ایک ایک نوجوان لڑکا لیا جائے، اس طرح 40 نوجوان اکٹھے کیے جائیں اور یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے، جس سے انہیں شہید کر دیا جائے۔ اور بنو ہاشم جو ہیں وہ کبھی بھی ان سے انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھیں گے، 40 قبائل سے لڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، آخر دیت دے کر جان چھوٹ جائے گی۔ شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ مشورہ بڑا بہترین ہے۔ اس نے اس مشورے کو منظور کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے وقت گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر سے جبریل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کر میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، میرے آقا اللہ رب العزت نے آپ کو اذن فرمایا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ تو میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ایک کمبل عطا فرمایا اے علی اس کمبل کو اوڑھ لو، تمہارا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کی امانتیں لوٹانی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی سپرد فرمائیں اور کہا کہ میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ۔ حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اور وہاں 3 دن تک حضور رہے۔ کفار قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کیا اور پھر وہ جب وہاں غار ثور پر پہنچے تو ایک مکڑی نے اوپر جال تان دیا تھا اور کہنے لگے، ابو جہل کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہوتے تو پھر مکڑی جالا اور یہ اپنا جالا کیسے تانتی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں وہ نہیں ہے۔ پھر وہ واپس لوٹ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 رات تک وہاں رہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی کا ذکر خالق کائنات جل وعلا نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب یاد کرو جب کفار آپ کے ساتھ مکر و فریب کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ وہ تمہیں بند کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو یہاں سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ اللہ کے ساتھ بھی مکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر ارشاد فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔